بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، 2-3 دفعہ یہ بات ہو چکی ہے کہ یہ LGBT کے پھوڑے، یہ اس طرح کے کینسر نما چیزیں جو ہیں وہ نکلتی رہیں گی، کوئی سہمی دہریہ ہو جائے گا، کسی کو لگنے لگے گا کہ وہ بندر کا بچہ ہے، اور بھی بہت سارے مسئلے پیدا ہوں گے جب تک آپ ان چیزوں کو صحیح نہیں کریں گے، یعنی کہ حکومت وقت اور اس کا نظام، معاشرہ، ہمارا میڈیا، ہمارا ایجوکیشن سسٹم اور ہمارا گھر۔ تو یہ چیزیں جب ٹھیک کرنی ہوں گی تو بات یہ آئے گی کہ یہ ٹھیک کیسے ہوگی۔ تو یہ ٹھیک جب ہوگی جب ہم یہاں پہ کوئی اسلامی ریاست قائم کریں گے۔ ہم مسلمانوں کی ریاست قائم نہیں کریں گے، ایک ایسی ریاست نہیں ہوگی جس میں بہت سارے مسلمان ہوں گے اور نظام کسی اور کا ہوگا، بلکہ ایک ایسی ریاست ہوگی کہ جس میں نظام اللہ کا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اس پہ کوئی بات کی جائے کہ یہ اسلامی ریاست کیسے بنے گی۔ اس پہ اگر سوچنا شروع کرنا ہے دوبارہ، تو دوبارہ سے مراد یہ کہ ایک دفعہ تو یہ بن چکی ہے، اور یہ شاید دنیا کا واحد نظام ہے کہ جو 40 سال تک تقریباً اپنی پوری طاقت کے ساتھ قائم رہا، جبکہ کوئی بھی ایسا ازم نہیں ہے اسلام کے علاوہ، سوشلزم ہو جائے، کمیونزم ہو جائے، کیپٹلزم ہو جائے، جو کہ پوری اپنی حیت میں 1 سال بھی اس دنیا پہ رہ سکا۔ اس میں کوئی نہ کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ انسانی نظام ہے، انسان کے نظام میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اگر ہمیں شروع کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ دین اور مذہب میں فرق کیا ہے، اور ایک اسلامی ریاست ضروری کیوں ہے ایک مسلمان کے لیے۔ تو اسلام سے پہلے جتنے بھی دین مذاہب تھے، وہ سب کے سب اس جاہلیت میں اس طرح کے ہو گئے تھے کہ آپ اپنی دنیا کو جس طرح چاہے چلاتے رہیں، بس تھوڑا سا ٹائم نکال کے پوجا پاٹ کر لیا کریں۔ یعنی کہ آپ قاتل ہوں، آپ مجرم ہوں، آپ جھوٹے ہوں، آپ شرابی ہوں، لیکن آپ بس تھوڑا سا ٹائم نکال کے آپ پوجا پاٹ کر لیں، باقی سب جو ہے نا وہ اللہ میاں آپ کے معاف کر دیں گے۔ تو اسلام نے آگے یہ بتایا کہ یہ مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ وے آف لائف ہے، آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں، قرآن اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں، زکوٰۃ، حج، روزہ، یہ تو ہیں ہی اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ جو معاشرتی معاملات ہیں، جو قانونی معاملات ہیں، ان میں بھی آپ کو ایک اللہ کی بات ماننی پڑے گی۔ اچھا، ہمارے ہاں جو یہ اس طرح کے ٹرینڈ چل پڑے ہیں کہ آپ کسی کو جج نہ کریں، اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ کے سامنے جا کے کیا کرتا ہے، اس کی یہ اس کا معاملہ ہے، آپ کی اس کی ظاہری چیزوں پہ اس کو جج نہ کریں، یہ سب کہانیاں جو ہے نا وہ اسلام میں نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں پھر اس طرح کے مولوی حضرات بھی نکلنا شروع ہو گئے، جنہوں نے دین کو اتنا آسان کر دیا کہ انہیں سب لوگوں نے پسند کرنا شروع کر دیا، سب ان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی عیسائی پادری ٹائپ کی ایک چیز ہے کہ بس ان کے پاس چلے جاؤ، ساری حرکتیں کر لو، پھر بھی معافی ضرور مل جائے گی۔ تو وہ بھی اسی بیسکلی پیٹرن پہ آ گئے کہ آپ بس یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کریں اور آپ جنت میں چلے جائیں گے، چاہے آپ کے معاملات کسی بھی قسم کے ہوں۔ جبکہ اسلام تو بیسکلی آپ کے کیا کھانا ہے، آپ نے کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا، ماں باپ کے ساتھ کس طرح معاملات رکھنے ہیں، آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسے معاملات رکھنے ہیں، بیوی کے ساتھ کس طرح رکھنے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کیسے رکھنے ہیں، کاروبار کیسا رکھنا ہے، آپ نے سود دینا یا نہیں دینا، رشوت اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، آپ نے چیزیں خریدنی ہیں تو لین دین میں کس طرح کے معاملات رکھنے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی صفائی ستھرائی، آپ کا حلیہ، آپ کا لباس، اس کی سطر، یہ ساری چیزیں بھی اسلام کہتا ہے کہ یہ آپ کو ایک ساتھ ماننی پڑیں گی۔ اب جب اتنی ساری چیزیں ہو جائیں گی تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ مکمل مسلمان ہو ہی اس وقت سکتے ہیں کہ جب آپ ایک اسلامی ریاست میں رہ رہے ہو، ورنہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کو اس کی کم سے کم جد و جہد کرنی پڑے گی اس کو ٹھیک کرنے کی، ورنہ وہ سسٹم کی اگر آپ جد و جہد بھی نہیں کرتے تو پھر الزام آپ کے اوپر بھی آئے گا۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم جس ریاست میں رہ رہے ہیں وہاں پہ ایک سودی نظام ہے، آپ کو بینک میں پیسے رکھنے پڑتے ہیں، اور
اگر آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے تو اور مسئلہ ہے، تو پھر آپ کو تو سود ملتا بھی رہے گا نہیں۔ اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھول کے بیٹھے ہوئے تو بہرحال آپ ایک سودی نظام کے ایک ادارے کو سپورٹ کر تو رہے نا۔ اب آپ خود سوچیں، ایک ایسا ادارہ جس کے اپنے کوئی پیسے نہیں، یعنی کہ بینک، اس کے جو اونر ہیں وہ پاکستان کے کچھ امیر لوگوں میں سے ہیں، تو وہ سب سود کے اوپر چل رہا ہے، اور آپ اس کو اپنی ویڈیوز کے ذریعے باتیں کر کے، صرف خود مسلمان رہ کے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کر کے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ آپ کا میڈیا جس ڈگر پہ چل چکا ہے، جو حلیے، جو کانسیپٹس، جو باتیں، جو طریقے وہ سکھا رہا ہے، وہ بھی کنٹرول نہیں ہو سکتا، اور وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ غیر اسلامی ہو چکا ہے۔ اسی طرح آپ حکومتی معاملات کو لے لیں، مطلب کنکلوژن یہ ہے اس بات کا کہ آپ جب تک اس سسٹم کو چینج نہیں کریں گے، آپ جب تک اس سسٹم کو اسلامی نہیں بنائیں گے، آپ آدھے پونے لولے لنگڑے مسلمان تو رہیں گے، آپ پورے نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کو لا محالہ اس سسٹم کی برائیوں کو ساتھ ساتھ سپورٹ کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کو اسی بینکنگ سسٹم سے ٹرانزیکشن کرنی ہے، آپ سود نہیں بھی کھائیں گے تو آپ کیونکہ وہاں پیسے رکھوا رہے ہیں تو آپ ایک ایسے ادارے کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں جو کہ سودی ہے۔ اسی طرح آپ معاملات کو لے لیں، آپ میڈیا کو لے لیں، آپ معاشرے کو لے لیں، آپ ایجوکیشن سسٹم کو لے لیں، آپ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیں گے، تو جو وہ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ کے وہ دہریے بن رہے ہیں یا مسلمان بن رہے ہیں؟ صرف ایک اسلامیات کا ٹاپک لا کے اور باقی ساری چیزیں انتہائی غیر اسلامی کر کے آپ جو بھی چیزیں کر رہے ہیں وہ آپ کو مسلمان پورا تو نہیں رہنے دیں گی۔ تو جب آپ اس کو انالائز اس طرح کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے باقی مذاہب سے اس لیے مختلف ہے کیونکہ یہ صرف ایک مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے، اور دین تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ جب آپ مسلمان ہو گئے تو آپ کی چال ڈھال، بول چال، معاملات، نظام، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کیا پہن رہے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں مسلم ہونی چاہیے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سب اگر آپ نے کرنا ہے اور ایک سسٹم آپ کو یہ سب نہیں کرنے دے رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس بھی سسٹم میں رہ رہے ہیں اس کو آپ اسلامی جمہوریہ کہیں، آپ اس کو مسلم اکثریتی ملک کہیں، بہرحال وہ سسٹم مسلمان نہیں ہے۔ اچھا، اب اس پہ آخری بات یہ ہے کہ کیا اللہ میاں نے بھی ہمیں کچھ ایسی گائیڈنس دی ہے کہ سسٹم کو بھی اسلامی ہونا چاہیے؟ تو بہت صاف سورہ آل عمران میں اللہ میں نے فرمایا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا حاکمیت میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے؟ تو کہہ دو کہ حاکم تو بس اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اسلامی ریاست میں صاحب آئیں گے تو وہ اللہ کے خلیفہ تو ہو سکتے ہیں، وہ جمہوریت کے خلیفہ، وہ کیپٹلزم کے خلیفہ، سوشلزم کے خلیفہ، سود کے خلیفہ نہیں ہو سکتے۔ اور اگر ابھی یہ ایسے ہیں تو اس کو چینج کرنا پڑے گا۔ اس پہ میرے خیال میں آگے بات ہونی چاہیے۔ دیکھیں، جب یہ اسلامی ریاست بنے گی تو یہ سوال ہی ختم ہو جائیں گے کہ کوئی انسان اتنا پاگل کیوں ہوا کہ اس کو یہ لگنے لگا جب کہ وہ لڑکا تھا کہ میں لڑکی ہوں، یا جب کہ وہ لڑکی تھی اس کو لگنے لگا کہ میں لڑکا ہوں۔ اس کو اس کا فیملی سسٹم، اس کا ایجوکیشن سسٹم، اس کا معاشرہ، اس کا میڈیا اور اس کا حکومتی نظام اس طرح کی ذہنی بیماری کا شکار ہونے ہی نہیں دے گا، تب مسئلہ حل ہوگا نا۔ تو چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ توجہ دینے کی بجائے میرے خیال میں پرابلم کو اس کی سورس سے پکڑیں، یہاں سے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور مزید اس کو ایکسپلور کریں گے ہم کہ یہ اسلامی ریاست اب اگر بننی چاہیے تو اس کے خد و خال کیا ہوں گے سب سے پہلے تو، اور یہ بنے گی کس طرح، اس کے لیے اٹیمپٹس ہوں گی کس طرح، اس پہ بھی بات کریں گے۔